شفیق الرحمان برق MP شفیق الرحمان برق نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شفیق الرحمان برق ایک مخلص لیڈر تھے۔ ان کا جانا، وہ بھی آج کے حالات میں اس ملک کے لیے، جمہوریت پسندوں کے لیے، سیکولر قدروں اور آئین پر یقین رکھنے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ صدمے کے ساتھ ہی یہ ایک ایسے سپاہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونے کا سانیہ بھی ہے جو اپنی موت تک فرقہ پرستی کے خلاف شمشیر برہنہ رہا، جس نے ہر طرح کے دباؤ کو نظر انداز کیا اور کبھی جابران وقت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ سانیہ مراد آباد اور سنبھل والوں کے لیے کہ شفیق الرحمان برق سنبھل سے رکن پارلیمنٹ تھے، صدمہ عظیم ہے، اس لیے کہ مراد آباد و سنبھل ہمیشہ فرقہ پرستوں کی زد پر رہا ہے۔ وہاں کی مسلم آبادی اور ان کی خوشحالی ہمیشہ فرقہ پرستوں کو کھٹکتی رہی ہے، لیکن مراد آباد و سنبھل والوں کے لیے مرحوم ہمیشہ فرقہ پرستوں کے خلاف اور جابران وقت کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بنے رہے۔ وہ کیا بات تھی کہ مراد آباد اور سنبھل والوں نے 94 برس کی عمر تک مرحوم شفیق الرحمان برق پر بھروسہ قائم رکھا۔ مرحوم 4 بار رکن اسمبلی رہے اور 5 بار ممبر پارلیمنٹ۔ بھروسے کا بنیادی سبب مرحوم کا اپنے ووٹروں کے تئیں خلوص تھا۔ وہ ان کے کاموں کو، ان کے مسائل کے حل کو ترجیح دیتے تھے اور جب بھی ان پر آفت آتی تھی وہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ صرف مراد آباد اور سنبھل والوں کے لیے ہی نہیں، مرحوم برق صاحب اس ملک کے جمہور پسندوں کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص آواز اٹھانے میں پیش رہتے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کے جو حالات ہیں، مرحوم برق صاحب ان حالات کا سامنا کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ان کی وفات کے موقع پر مرکزی حکومت کا ایک اعلان آیا ہے کہ جلد ہی CAA نافذ کر دیا جائے گا۔ مرحوم برق صاحب جب تک زندہ رہے اس وقت تک CAA کے خلاف پوری شدت سے آواز اٹھاتے رہے، باوجود اس کے کہ اتر پردیش، UP کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ CAA مخالفین کی کمر توڑنے پر اتارو تھے۔ مرحوم نے کبھی اصولوں پر مفادات کا سودا نہیں کیا۔ جب لوگ وندے ماترم کے خلاف بیان دیتے ہوئے ڈرتے تھے، تب مرحوم شفیق الرحمان برق نے لوک سبھا میں وندے ماترم کی مخالفت میں زوردار آواز اٹھائی تھی اور مستقل آواز اٹھاتے رہے تھے۔ 2019 میں جب وہ جیت کر آئے تھے تب انہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا کہ وندے ماترم اسلام مخالف ہے اور مسلمان اسے کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتے۔ مرحوم بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر بھی تھے اور ایودھیا میں بابری مسجد کو شرپسندوں اور فرقہ پرستوں سے بچانے کے لیے انہیں ہمیشہ اگلی صف میں دیکھا گیا۔ ان دنوں فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ جاری ہے، مرحوم اس پر بھی بولتے رہے۔ انہوں نے اسرائیل کے مظالم کی بڑھ چڑھ کر مذمت کی۔ مرحوم سماجوادی پارٹی سے وابستہ تھے۔ انہوں نے سیاست کا الف ب کسان لیڈر چودھری سنگھ سے سیکھا تھا اور آخر عمر تک چودھری سنگھ کی راہ پر چلتے رہے، جو فرقہ پرستوں کے خلاف جدوجہد کی راہ ہے۔ جب مسلم پرسنل لاء کی زور و شور سے مخالفت کی جا رہی تھی، تب مرحوم برق صاحب نے آگے بڑھ کر مسلم پرسنل لاء کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ مودی حکومت کے شریعت مخالف احکامات کی مرحوم نے کھل کر مذمت کی۔ انہوں نے 3 طلاق پر سرکاری پابندی کو ناجائز قرار دیا، یونیفارم سول کوڈ پر سوالات اٹھائے، حجاب اور پردے پر پابندی کے خلاف مہم چلائی۔ مرحوم شفیق الرحمان برق کی فرقہ پرستی کے خلاف ایک توانا آواز تھی، آج وہ آواز خاموش ہو گئی ہے۔ جو نیک صفت انسان اٹھ جاتے ہیں ان کی خالی جگہوں کے پر ہونے کی امیدیں تو رہتی ہیں، لیکن یہ امیدیں عام طور پر بر نہیں آتیں۔ اللہ کرے کہ پھر مرحوم برق صاحب جیسا کوئی قائد اس ملک کو اور اس ملک کے جمہور پسندوں اور مسلمانوں کو ملے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے۔